خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا 13واں باب۔ اور یشوع بڈھا اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے، اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سا ملک باقی ہے، اور وہ ملک جو باقی ہے سو یہ ہے، فلسطینیوں کی سب اقلیم اور سب جسوری، سہور سے جو مصر کے سامنے ہے، شمال کی طرف اکرون کی حد تک جو کنانیوں کا گنا جاتا ہے، فلسطینیوں کے 5 سردار یعنی عزی اور اشدودی اور اسکلونی اور جاتی اور اکرونی اور اویم بھی جو جنوب کی طرف ہیں، اور کنانیوں کا سارا ملک مخارا جو سیدانیوں کا ہے، افیق یعنی اموریوں کی سرحد تک، اور جبلیوں کا ملک، اور مشرق کی طرف سے بالجد سے جو کوہ ہرمون کے نیچے ہے، حماد کے مدخل تک سارا لبنان، پھر لبنان سے مصرفات اور المائم تک کوہستانی ملک کے سب باشندے یعنی سب سیدانی، ان کو میں بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال ڈالوں گا۔ تو فقط جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے میراث کے طور پر اسے اسرائیلیوں کو تقسیم کر دے، سو تو اس ملک کو ان 9 قبیلوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر بانٹ دے۔ منسی کے ساتھ بنی روبن اور بنی جد نے اپنی اپنی میراث پالی تھی، جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف ان کو دیا تھا، کیونکہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے اسے انہی کو دیا تھا، یعنی ایروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے شروع کر کے وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میبدا کا سارا میدان دیبون تک، اور اموریوں کے بادشاہ سہون کے سب شہر جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، بنی امون کی سرحد تک، اور جلعاد اور جسوریوں اور مکاتیوں کی نواحی، اور سارا کوہ ہرمون اور سارا بسن سلکا تک، اور اوج جو رفائیم کی بقیہ نسل سے تھا، اور استارات اور ادرئی میں حکمران تھا، اس کا سارا علاقہ جو بسن میں تھا، کیونکہ موسیٰ نے ان کو مار کر خارج کر دیا تھا۔ تو بھی بنی اسرائیل نے جسوریوں اور مکاتیوں کو نہیں نکالا، چنانچہ جسوری اور مکاتی آج تک اسرائیلیوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں۔ فقط لاوی کے قبیلہ کو اس نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی آتشین قربانیاں اس کی میراث ہیں، جیسا اس نے اس سے کہا تھا۔ اور موسیٰ نے بنی روبن کے قبیلہ کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یعنی ایروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے، اور وہ شہر جو وادی کے بیچ میں ہے، اور میدبا کے پاس سارا میدان، حسبون اور اس کے سب شہر جو میدان میں ہے، دیبون اور بامات بال اور بیت بال معون اور یحسا اور قدیمات اور مفات اور کریتائم اور سنباہ، اور زرتل شہر جو وادی کے کوہ میں ہے، اور بیت فغور اور پسگا کے دامن کی زمین، اور بیت یسیموت اور میدان کے سب شہر، اور اموریوں کے بادشاہ سہون کا سارا ملک جو حسبون میں سلطنت کرتا تھا، جسے موسیٰ نے مدیان کے رئیسوں اوی اور رقم اور سعور اور ہور اور ربا سہون کے رئیسوں سمیت جو اس ملک میں بستے تھے قتل کیا تھا۔ اور بور کے بیٹے بلعام کو بھی جو نجومی تھا بنی اسرائیل نے تلوار سے قتل کر کے ان کے مقتولوں کے ساتھ ملا دیا، اور یردن اور اس کی نواحی بنی روبن کی سرحد تھی، یہی شہر ان کے گاؤں بنی روبن کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے جد کے قبیلہ یعنی بنی جد کو ان کے گھرانوں کے مطابق میراث دی، اور ان کی سرحد یہ تھی، یازیر اور جلعاد کے سب شہر، اور بنی امون کا آدھا ملک ایروئیر تک جو ربا کے سامنے ہے، اور حسبون سے رامت المصفا اور بتونیم تک، اور مہنائم سے دبیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی حسبون کے بادشاہ سہون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی، مہنائم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم،
اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلعاد اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یریحو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ آمین۔